السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس حقوق العباد میں۔ ناظرین، حقوق العباد کا لفظی معنی ہے بندوں کے حقوق، یعنی ایک انسان پر انسانوں کے تعلق سے، اللہ کے بندوں کے تعلق سے کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کورس میں بڑی تفصیل سے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ یاد رکھیں، جب حقوق العباد کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیم کے حقوق، مسکین اور مسافر کے حقوق، اہل حاجت، ضرورت مند، ایسے ہی ہمسایہ اور پڑوسی اور قیدی اور وہ تمام لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، اللہ اکبر، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے اہل ایمان کو جنت میں لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حق کے متعلق سوال ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادتوں کے متعلق، اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کرا دے گا جس کے حق کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا، اور وہاں پر دو باتیں ہوں گی، یا تو اس کے حق نہ ادا کرنے کی صورت میں ہم اپنی نیکیاں اسے دیں گے، اور اگر ہماری نیکیاں ختم ہو گئی لوگوں کو دیتے دیتے تو پھر کیا ہے، ان کے گناہ ہمارے سر لاد دیے جائیں گے۔ اور یہی مفہوم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملتی ہے جہاں آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا تھا، اتدرون من المفلس، اے میرے اصحاب کیا آپ کو معلوم ہے میری امت میں مفلس کون ہے، اور آپ نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی، اللہ اکبر۔ ناظرین، حقوق العباد کا جاننا اور اس کو ادا کرنا، یہ جہاں ہماری شرعی ذمہ داری ہے، وہیں سماجی اور معاشرتی ذمہ داری بھی ہے جسے اسلام نے عائد کیا ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے انفرادی طور پر ہر شخص کے حقوق مقرر کیے ہیں اور ان کی ادائیگی کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ان حقوق کی ادائیگی سے منہ موڑ لے، پیٹ پھیر لے، جان بوجھ کر ان میں افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو قیامت کے دن اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ بھی ہونے والی ہے۔ لہذا آئیے انشاءاللہ ہم کورس کی ابتدا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اور آپ کو اس کورس کو سیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا حق حقوق العباد میں ہمارے اوپر جو عائد ہوتا ہے وہ ہے والدین کا حق۔ یاد رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں والدین کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع کیا ہے۔ یقین جانیں، ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے، والدین کا حق ان کی اولاد پر اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے حق کی ادائیگی کے بعد سیدھے سیدھے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔
اور ہم نے والدین کے حقوق سے اسی لیے شروع کیا، انسان کے اوپر عائد ہونے والے حقوق میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی، احسان اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ اور والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں ایذا پہنچانے کو، تکلیف پہنچانے کو شریعت اسلامیہ نے اللہ اکبر گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے روح سے یہ بتلاؤں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی تاکید آئی ہے، اور اگر کوئی حسن سلوک کرے ماں باپ کے ساتھ تو شریعت نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ اور ماں باپ کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 10 حقوق کا تذکرہ کروں گا اور 10 ان طریقوں کا تذکرہ کروں گا، یعنی 10 حقوق یا کہہ لیجئے 10 وہ طریقے جن پر چل کے ہم ماں باپ کے ساتھ احسان و بھلائی بھی کر سکتے ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے کتنی تاکید کی ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ النساء آیت نمبر 36، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا اور وہ صرف اس کی عبادت کرنا ہے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ٹھیک اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ چلیں تو اس بات کی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اہم حق کیا ہے؟ والدین کا حق ہے، اور حقوق العباد میں ماں باپ کا حق کیا ہے؟ سارے حقوق پر مقدم ہے۔ چلے دوسری آیت کریمہ ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الانعام کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 151، سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محرمات کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ امور جو ایک انسان کے اوپر حرام ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ بیان کی گئی کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ شرک کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز بیان کی گئی بالوالدین احسانا، یعنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کو ایذا پہنچانا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور بدسلوکی اور تکلیف پہنچانے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے؟ ایک سنگین جرم قرار دیا ہے۔ چلیں یہ دوسری آیت۔ اب تیسری آیت کریمہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24، 23 اور 24 پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کیا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اگر ہم دیکھیں تو انتہائی
توجہ اور قابل غور کچھ باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود ایک ہے، اسی طرح سب کے ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، اور ایک بڑی مناسبت والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں، اس کے بعد جو ہے یہاں جو قابل غور دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے حق میں 5 باتوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ یا رب، ذرا غور کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا کھلے لفظوں میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو جہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے وہیں ہمیں 5 باتوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔ پہلی یہ کہ ہم انہیں اف تک نہ کہیں۔ اف سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچتی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اف کہنے سے مراد کیا ہے کہ ایسی کوئی بات ہم نہ کہیں یا ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے والدین کو کیا ہے ذہنی یا روحانی اذیت پہنچتی ہو۔ لہذا اولاد پر یہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور اچھے انداز سے بات کرے، انہیں کوئی بری بات نہ سنائے، حتیٰ کہ اف تک نہ کہے، کیونکہ یہ بھی ہلکے درجے کی گستاخی ہے، اور جب ہلکے درجے کی گستاخی جائز نہیں تو بڑے درجے کی گستاخی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسری بات، یعنی جو 5 باتیں ان دونوں آیات میں بتلائی گئی ہیں، ان میں دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر ان کا مزاج تھوڑا چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اور انہیں کسی نہ کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ تو اولاد کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ والدین کی باتیں برداشت کرے اور ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، اور نہ انہیں جھڑکے اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو تیسری بات اس آیت کے اندر بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ والدین سے بات کریں تو ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کریں۔ یہ ہونا چاہیے۔ اب والد صاحب گھر میں آئے ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہم آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے، ابا ہمارے کھڑے ہیں، یہ گستاخی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کے ادب اور احترام کے لیے کیا ہے، ادب اور احترام کے لیے خلل ہو۔ یہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ ذرا والد کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اور اپنی جگہ اپنے اولاد کو رکھیں۔ آپ اپنے اولاد سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیسے ادب و احترام کا معاملہ کرے؟ جو آپ امید رکھتے ہیں وہی آپ اپنے ماں باپ کے لیے بھی ادب و احترام کا ماحول بنائیے اور ان کے ساتھ ویسے ہی ادب و احترام سے پیش آئیے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والدین پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقفہ جو ہے ہماری پیدائش کے بعد سے لے کر ہماری تربیت اور ہماری تعلیمی مراحل کو دیکھنے اور ہر قسم کے مصائب مشکلات برداشت کر کے ایک مقام تک انہوں نے لا کے ہمیں پہنچایا۔ اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جس مقام کے حقدار ہیں وہ مقام دیا جائے، عاجزی اور انکساری کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض مفسرین اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت سے اپنے
اپنے بازوؤں کو پھیلا دو ان کے لیے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائیں اور ان کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ہر دم ان کی حفاظت کرے اور ان کے سامنے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ رہیں۔ چلے پانچویں بات جو اس آیت کریمہ کے اندر بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی سکھلائی گئی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے محبت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا جان لیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کے تعلق سے 5 باتیں بتلائی گئی ہیں، یا کہہ لیجئے 5 حقوق کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس کے بعد ایک چیز یاد رکھے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آتے ہی کیا سوال کیا؟ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں میرے حسن سلوک، حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری ماں، پھر اس نے کہا اس کے بعد آپ نے کہا تمہاری ماں، پھر اس نے کہا اس کے بعد آپ نے کہا تمہاری ماں، پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے کہا تمہارا باپ۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث اگر دیکھنی ہو تو صحیح بخاری میں ہم دیکھ سکتے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5971 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2548۔ چلیں تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حسن سلوک کے سبب، حسن سلوک کا سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو ماں ہے، اور ماں ہے اور باپ پر ماں کو مقدم قرار دیا گیا ہے، اور باپ کا درجہ کیا ہے اس کے بعد آتا ہے۔ چلے ان 3 آیتوں اور ایک حدیث کے تذکرے کے بعد میں آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے کچھ فضائل بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان میں پہلی فضیلت کیا ہے کہ والدین سے نیکی کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، یعنی والدین کے حقوق کو ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا پسند کرتا ہے۔ اگر دیکھنی ہو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، یعنی کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، کہ وقت پر جو ہے نماز ادا کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے سب سے زیادہ مقبول ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر کہا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ مقبول ہے؟ آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5970 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 85۔ چلیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنے کو، یعنی والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کو محبوب اعمال میں سے ایک عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز یہاں غور کرے کہ جہاد فی سبیل اللہ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس کا تذکرہ بھی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے یا ان کے ساتھ حسن سلوک یا ان کے حقوق کی ادائیگی کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے، یعنی جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا وہ کہیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب
تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین. یہ حدیث جو ہے مسند البزار کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب کی تخریج میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب تبارک و تعالی کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اللہ اکبر. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسان کی عمر میں برکت اور رزق میں کشادگی اور فراوانی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دلیل سناؤں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آج ہمارے اکثر و بیشتر مسلمان بھائی یا ہماری مسلمان بہنیں رزق کی تنگی کی شکایتیں کرتے ہیں. تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، نوکریاں بھی ہے، میاں بیوی دونوں مل کے کما رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی کیا شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے رزق کے اندر جو ہے کشادگی ختم ہو گئی ہے، اور رزق میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت ہمیں نہیں مل رہی ہے. تو آئیے میں آپ کو بتلاؤں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم نوکری بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی ہمارے پاس ہے، لیکن جو بنیادی ذریعہ اللہ اور اس کے رسول نے رزق میں فراوانی اور رزق میں کشادگی کا بتلایا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بڑی تنگی میں گزر رہی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. اللہ اکبر. یہ روایت جو ہے مسند امام احمد کی ہے، اور امام حیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے جو روات ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں، صحیح حدیثوں کے راوی روات ہیں، اور مجموع الزوائد میں بھی روایت ہمیں ملتی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کی تخریج میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. چلیں یہاں ایک عقیدے کا نقطہ ہے، میں آپ کو بتلا دوں. جو بات یہ کہی گئی ہے کہ عمر میں اضافے کی بات کی گئی ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی طور پر اس کے عمر میں اضافہ ہو، جیسے اللہ نے جس فرشتے کو مقرر کیا ہے اس کی عمر لکھنے کے لیے یا اس کی موت کا وقت لکھنے کے لیے یا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہو کہ اگر یہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھائے تو اس کی عمر میں اضافہ کر دینا. ایک تو حقیقی معنی ہی ہے. دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان کی عمر، اس کی موت یہ لکھ دی گئی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو اس کا معنی یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ اسی عمر میں، جیسے 60 سال کی عمر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس 60 سال کی عمر میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ایک 90 سال والا اتنے اعمال صالحہ نہیں انجام دے پاتا جتنا یہ 60 سال میں کر لیتا ہے. بہرحال تو یہ معنی ہے. چلے اس کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان عطاءہ وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث والرجلۃ. اللہ اکبر. یہ حدیث سنن نسائی، مسند بزار اور مستدرک حاکم کی ہے. صحیح الترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا: والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی کرنے والا، ان کے حقوق کو مارنے والا، ان کے حقوق کو دبانے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتلانے والا. اور 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. پہلا وہ ہوگا جو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہ کرتا، ان کا نافرمان ہو. دوسرا وہ دیوس، جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اصلاح کا فریضہ ادا نہ کرتا ہو. اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع بناتی ہو اور ان کی مشابہت اختیار کرتی ہو. اللہ اکبر. یہ تو کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو
والدین کے حقوق کی ادائیگی کی فضیلت پر بتلائی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ان حقوق کی طرف کہ اگر ہم ان اعمال کو انجام دے لیں یا ان حقوق کو ہم ادا کر دیں تو ہم والدین کے حقوق کو پورا تو نہیں، کم از کم تھوڑا بہت ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ والدین اگر ضرورت مند ہو تو اولاد ان پر خرچ کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ومالک لوالدک ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اموال اولادکم من کسبکم فکلوہ ہنیئا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2992 اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے، بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے تم کھاؤ وہ چیز ہے جو تمہاری کمائی سے ہو، اور تمہاری اولاد کے مال تمہاری کمائی سے ہے، اس لیے اسے بخوشی کھا سکتے ہو۔ لہذا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ والدین اگر محتاج ہوں اور اولاد کے پاس مالداری ہو تو وہ اپنے والدین کے اخراجات برداشت کرے اور انہیں خرچ دے۔ اللہ اکبر۔ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اماں میری ہے، اماں میری ہے، ابا میرے ہیں، ابا میرے ہیں۔ لیکن جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آپس میں پھر لڑنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں لڑنے کا پہلو تھوڑا الگ ہوتا ہے، اماں تمہاری ہے، اماں تمہاری ہے، ابا تمہارے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں آج مال اور دنیا کی محبت اتنی رچ بس گئی ہے کہ ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ جو والدین اپنی پوری زندگی کا سکون حرام کر کے ہماری پرورش کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا بھول جاتے ہیں۔ جو اپنے لیے نئے کپڑے نہ لے کر کے، اپنے لیے نئے جوڑے نہ لے کر کے، جو ماں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دلا دیتی ہے، باپ اپنے لیے نیا جوڑا نہ لے کر کے پرانے جوڑے میں عید جیسا، عید الفطر، عید الاضحیٰ جیسے تہواروں کو کاٹ لیتا ہے، بڑے ہونے کے بعد، مال و دولت آنے کے بعد ہم جیسی اولادیں یہ سوچتی ہیں کہ یہ تو میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، اپنے باپ پر کیوں خرچ کروں؟ آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یہ بڑا مشہور ہے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی۔ کچھ دنوں پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی اپنے باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد جو ہے اسے ایک کمرے کے اندر رکھتا ہے، کمرے کا فین خراب ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس شخص کے باپ کی وفات ہو جاتی ہے، لے جا کر دفن کیا، واپس آیا تو اس شخص کا بیٹا جو ہے، یعنی جو فوت ہو گیا اس کا پوتا، اپنے باپ سے کہتا ہے، بچہ جو اپنے باپ سے کہتا، ابا اس کمرے کا پنکھا جو ہے ذرا ٹھیک کروا دیجیے گا۔ پوچھتا ہے کیوں؟ اب تو دادا نہیں ہے تمہارے اس کمرے میں، کیا کرو گے ٹھیک کروا کے؟ وہ کہتا ہے، ابا آپ بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے تو جیسے آپ نے دادا کو یہاں رکھا تھا، میں بھی تو آپ کو یہیں رکھوں گا۔ دادا کو بہت گرمی لگتی تھی، وہ نہیں بول پاتے تھے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ گرمی میں زندگی گزاریں۔ یا رب، یاد رکھیں، ہم جو سلوک آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ لہذا ابھی سے اپنے سلوک کی اصلاح کر لیں، ورنہ پھر پچھتانے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں رہے گا، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، افسوس کرتے رہ جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ اور کچھ بھی نہیں آئے گا۔ چلے، پہلا حق یہ ہے کہ والدین اگر ضرورت مند ہو تو ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ والدین کے تعلق سے دوسرا حق یہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا منع ہے۔
جبکہ جہاد ایک عظیم عمل ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آج جو اولادیں ماں باپ کو بتائے بنا دوستوں کے ساتھ بڑے دور دراز کے سفر پر نکل جاتے ہیں، وہ بھی ایڈونچر کے نام پر، ٹور کے نام پر، ٹریولنگ کے نام پر، یہ بھی شرعاً ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ کہیں جائیں، کچھ بھی کریں، آپ کے ماں باپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، یا آپ کا حق ہے کہ اپنے ماں باپ کو اس چیز کا علم دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الادب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لا یجاہد الا باذن الابوین، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے تحت انہوں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے، جس میں یہ کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا پھر جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5972۔ لہذا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد اور دیگر سفر پر بھی نہیں جانا چاہیے، یہ ان کا حق ہے کہ انہیں اطلاع کیا جائے۔ چلیں اس کے بعد جو ہے والدین سے حسن سلوک اور ان کی فرما برداری جو ہے یہ نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو، یعنی ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی یہ نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کی ایک صورت یہ ہے کہ جب والدین خدمت کے محتاج ہوں، جب انہیں خدمت کی ضرورت ہو، تو نفلی عبادت بھی چھوڑ کر، مثال کے طور پر اگر کوئی نفلی نماز کے لیے کھڑا ہو اور والدین اسے آواز دیں تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور ماں باپ کی پہلے جا کر کے خدمت کرے۔ نفلی عبادت پر والدین کے حقوق کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تعلق سے ایک بڑا لمبا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3436 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2550۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 بچوں کے سوا کسی نے ماں کے گود میں بات نہیں کیا، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا صاحب جریج، یعنی جریج جو ہے بنی اسرائیل میں، یا کہہ لیجئے پچھلے دور میں ایک بڑے عابد اور زاہد آدمی تھے، اور انہوں نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن وہ نماز کے لیے آئے تو ان کی ماں نے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی ماں آئی اور انہوں نے آواز دیا۔ جریج کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر ماں بھی بلا رہی ہے، چلو ٹھیک ہے پہلے نماز پڑھ لو اس کے بعد ماں کے پاس جائیں گے۔ ماں چلی گئی۔ دوسرے دن آئی وہی عالم، تیسرے دن آئی وہی عالم۔ اللہ اکبر۔ آخر وہ نماز میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کی ماں کے منہ سے بد دعا نکلی، یا اللہ اسے موت اس وقت تک نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جریج کی عبادت کے بڑے چرچے تھے بنی اسرائیل میں، تو اسی قوم میں ایک بڑی خوبصورت بدکار عورت تھی، فاحشہ اور زناکار تھی۔ اس نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں اسے گمراہ کر سکتی ہوں، یا اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اسے گمراہ کر سکتی ہوں۔ وہ گئی، اس نے اپنے آپ کو جریج کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ وہ باہر نکلی تو جریج کے عبادت خانے سے قریب ایک چرواہا ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ اس نے اس چرواہے سے بدکاری کی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ بچے کی ولادت کے بعد وہ لے کر کے پہنچی اور کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو سننا تھا، وہ غصے کے مارے آئے اور عبادت خانہ توڑ دیا اور جریج کو خوب پیٹا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، مار کیوں رہے ہو، عبادت خانہ کیوں توڑا، تو کہا گیا کہ تم نے فلاں عورت جو فاحشہ ہے اس سے زنا اور بدکاری کی اور یہاں عبادت کا ڈھونگ کرتے ہو، اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ تو جریج نے کہا کہاں ہے وہ بچہ، لے کر کے آؤ۔ جب وہ بچہ لایا گیا تو جریج نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھیں، نماز سے فارغ ہوئے اور بچے کے پیٹ میں کچوکا لگایا، اس طرح سے کچوکا لگایا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچہ بول اٹھا
دیکھا کہ فلاں چرواہا ہے جو میرا باپ ہے، تو لوگ جریج سے بڑے خوش ہوئے، پھر کہا کہ ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت گاہ بنا دیں گے، تو جریج نے کہا کہ نہیں، جو جیسے مٹی کی تھی ویسی بنا دو۔ بہرحال یہ حدیث بڑی لمبی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفلی عبادت میں مشغول رہنے اور ماں کے حق کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے ماں کی بد دعا کو اللہ نے قبول کی، اور جریج کے ساتھ وہی ہوا جو ماں نے بد دعا دی تھی۔ لہذا نفلی عبادت پر ماں باپ کے حقوق کیا ہے؟ مقدم ہے۔ والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بے شک کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کوئی اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے؟ واقعی یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے عام طور سے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ لہذا کسی کے باپ ماں کو گالیاں دینے کے نتیجے میں اگر وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو در حقیقت ہم یہ وجہ بنتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ لعنت کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ایسے ہی والدین کا پانچواں حق یہ ہے کہ والدین کے حق میں دعا کی جائے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا بھی کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو سورۃ الاسراء کی آپ آیت نمبر 24 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ کہو اے ہمارے رب تو ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں شفقت اور مہربانی کے ساتھ ہماری پرورش کی ہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں تذکرہ کیا، وہ دعا کرتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز یہ یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے یہ دعا اپنے والد کے لیے یہ جو دعا کی ہے وہ اس وقت کی دعا ہے جب ان کے والد کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کلیئر نہیں ہوئے تھے کہ وہ شرک پر ہے اور وہ اللہ کے دشمن ہے۔ جب اللہ کا دشمن کہہ دیا اللہ نے ان کو تو پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 28 میں یہ دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے، میرے والدین اور ہر مومن شخص کو بخش دے جو میرے گھر میں بحالت ایمان داخل ہو، اور اسی طرح دیگر تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں کہ نیک اولاد دراصل وہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں اور ان کے وفات کے بعد بھی دعائیں کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1631، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ اور نفع بخش علم اور صالح نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ چلے تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ ایسے ہی چھٹا حق یہ ہے کہ والدین اگر معقول عذر کی بنا پر بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہے اور ان کی زندگی ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہو تب اگر وہ طلاق کا مطالبہ کریں تو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہے اور کوئی شرعی وجہ ہے اور اس کے بعد وہ طلاق کا مطالبہ کرے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اللہ اکبر، تو چاہیے کہ انسان کیا اس صورت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ناخوش تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہا اسے طلاق دے دو، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ لہذا جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جب آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تو آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے باپ کی بات مانو اور اسے طلاق دے دو۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 1189، اور ایسے ہی
सुनन नबी दाऊद की भी रिवायत है, सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 5138, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2088। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसकी सनद को सही करार दिया है। लिहाजा माकूल शरई उज़्र के बिना पर अगर माँ बाप बीवी को तलाक देने के लिए कहे तो उनका हक़ है कि बच्चा क्या है, तलाक दे दे। ऐसे ही वालिदैन की वफ़ात के बाद इनके तरफ से सदका करना ये हमारा हक़ है। वालिदैन की वफ़ात के बाद उनकी तरफ से सदका करना क्या है, ये हमारा हक़ है। चले उसके बाद इसकी दलील क्या है, आप देखें, बड़ी मशहूर हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1630 कहते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरा बाप फौत हो गया है और उसने कुछ माल छोड़ा है और वसीयत नहीं की, अगर मैं इसकी तरफ से सदका करूं तो क्या इसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इसके गुनाह क्या है, मिटा दिए जाएंगे। चले तो वालिदैन की वफ़ात के बाद इनके तरफ से सदका करना क्या है, ये एक बड़ा अज्र है और इसकी कई एक दलीलें भी हमें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या है, वालिदैन की नज़र को पूरा करना, ये उनका हक़ है। अगर मान लीजिए वालिदैन पर कोई नज़र था, उन्होंने नज़र मानी और उससे पहले वो नज़र को पूरा करने से पहले फौत हो गए, तो ये औलाद की ज़िम्मेदारी है कि अपने वालिदैन के माने गए नज़र को पूरा करे। इसकी बड़ी मशहूर दलील है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि कबीला जुहैना से एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, मेरी माँ ने नज़र मानी थी कि वो हज करेगी, लेकिन वो हज करने से पहले फौत हो गई, तो क्या इसके तरफ से हज कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम हुज्जी अनहा अरअयत लौ कान अला उम्मिकी दैनुन कुन्त कादियतन इक़दुल्लाह फल्लाहु अहक्कु बिल वफ़ा। हाँ, इसके तरफ से हज करो, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हारी माँ पर कर्जा होता तो क्या तुम अदा करती? अल्लाह का कर्ज अदा करो, क्योंकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि इसका कर्ज अदा किया जाए। अल्लाह अकबर। यह हदीस इस बात की दलील है कि वालिदैन अगर नज़र माने और फौत हो जाए नज़र पूरा करने से पहले, तो औलाद की ज़िम्मेदारी क्या है, उनके हक़ हुकूक़ की अदायगी के तौर पर उस नज़र को पूरा करें। वालिदैन के दोस्तों से हुस्ने सलूक करना, अल्लाह अकबर, वालिदैन के दोस्तों से हुस्ने सलूक करना, ये भी क्या है, वालिदैन के हुकूक की अदायगी की एक सूरत है। बड़ा मशहूर वाक़या है, अब्दुल्लाह इब्ने दीनार रहमहुल्लाह का बयान है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर को एक आराबी मक्के के रास्ते में मिला, एक देहाती शख्स क्या है, मक्के के रास्ते में मिला। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे सलाम किया और जिस गधे पर बैठकर सवारी कर रहे थे आप उससे उतर गए और उसे सवार कर दिया और सर पर जो इमामा था उसे दे दिया। अल्लाह अकबर, खुद से उसके सर पर उन्होंने रख दिया। ये देखने के बाद अब्दुल्लाह इब्ने दीनार रहमहुल्लाह कहते अस्लहकल्लाहु, अल्लाह आपकी इस्लाह करे, ये देहाती लोग हैं, थोड़ी सी चीज़ भी अगर दे दे तो खुश हो जाते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि मेरा बाप जो है, इसके बाप का बहुत करीबी दोस्त, यानी मेरे वालिद इसके वालिद के बड़े करीबी दोस्त है, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इन्ना अबर्रल बिर्र सिलतुल वालिद अहला वुद्द अबीह, बेशक बड़ी नेकी ये है कि बेटा अपने बाप के दोस्तों से हुस्ने सलूक करे। ये हदीस क्या है, सही मुस्लिम की रिवायत, हदीस नंबर 2552। इसके बाद जो आखिरी हक़ है वो ये है कि वालिदैन को ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाना। अगर वालिदैन ग़ुलाम हैं तो औलाद की ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर ये हक़ है कि वालिदैन को ग़ुलामी से आज़ाद कराएं। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की सूरतों में और हुकूक में से एक ये है कि अगर माँ बाप ग़ुलाम हैं तो हम उनको ग़ुलामी से आज़ाद कराएं, या नौकर पाएँ तो उन्हें क्या है वहाँ से निकाल लें। आज देखें इस हक़ को कितना पामाल किया गया है। किसी औरत के 5-5 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, मर्द के 5-5, 6-6 बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, वो क्या है किसी के 4 घर काम करके खाना खाती है। बाप बेचारा 70 साल का हो गया, आज भी वॉचमैनी की नौकरी करता है। अल्लाह की कसम कहता है, वो
دل جو ہے پھٹ جاتا ہے۔ سڑکوں پر آپ نکلیے، بزرگ ہیں، سفید ریش داڑھی والے اشخاص ہیں، بوڑھی عورت ہے، ارے بھائی وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کا باپ ہے۔ کتنی سختی ہمارے دلوں میں آ گئی ہے کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے، ان کے ساتھ بھلائی اور احسان نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کوئی بچہ اپنے والد کا مکمل حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی غلامی میں باپ کو پائے، ماں کو پائے، خرید کے آزاد کر دے، یہ حق ادا کرتا ہے پورا پورا۔ اور آج ہم خود اپنے ماں باپ کو دوسروں کا غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے ماں باپ کے حقوق کو سمجھیے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے، اگر اسے پامال کیا تو واللہ قیامت کے دن ہماری پوچھ ہونے والی ہے، ہماری پکڑ ہونے والی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی والدین کے حقوق کے تعلق سے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے، ہمیں ہمارے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔